کیا آپ میں سے کبھی کوئی کسی کو ایسی سوچ آتی ہے کہ میں محبت کے قابل نہیں ہوں؟ کیا آپ میں سے کسی کو کبھی ایسی سوچ آتی ہے یا میں رسپیکٹ کے قابل نہیں ہوں؟ اپنے بارے میں ایسی سوچ آتی ہو؟ آپ کو آتی ہے؟ اور کسی کو ایسی کبھی سوچوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو میں اس دنیا کے بھی قابل نہیں ہوں؟ ایکٹیو ایڈکشن میں تھے تو یہ آتی تھی کہ رسپیکٹ کے قابل نہیں. ایکٹیو ایڈکشن میں تھے تو یہ آتی تھی. اچھا. اور کسی کو کبھی ایسی سوچ آتی ہو یا میں باقی لوگوں جیسا نہیں ہوں؟ یا کن کا کرنا ہے؟ اچھا عبداللہ کا. آپ کا کیا یعنی کیا سوچ آتی ہے کہ میں باقی لوگوں جیسا نہیں ہوں؟ مطلب ڈفرینٹ ہوں میں، مطلب اپنی خود ویلیوز بنا لیتا ہوں، خود باؤنڈریز بنا لیتا ہوں. اچھا. اور اس کے اندر ہی سیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہوں. دوسروں کی بات بھی سنتا ہوں لیکن اس کے اندر ایکٹیو نہیں ہو پاتا ہوں. اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کر کے اس کے اندر ہی ایکٹیو رہنے کی کوشش کرتا ہوں. اور کسی کو اس طرح کی سوچ آتی ہو اگر میں نے وہ والے کپڑے نہ پہنے تو پھر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گا، مجھے اس اسپیسیفک کمیونٹی میں، فنکشن میں، سوسائٹی میں وہی والے کپڑے پہننا ضروری ہے. اگر میں نے وہ والے کپڑے نہیں پہنے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، میری عزت نہیں رہے گی. یہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے مسئلہ. یہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. آپ ساری خواتین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو کیا ایسا ہوتا ہے خواتین کے ساتھ کہ میں نے وہ والے کپڑے اسلام گیدرنگ میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں نہیں پہنے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، پھر میری عزت نہیں رہے گی؟ یا میرے ساتھ اور میرے میں کچھ ایسا ہے جس کو چھپا رہنا چاہیے؟ یعنی ایسی سوچیں آتی ہیں کہ میرے ساتھ اور میرے میں کچھ ایسا ہے جو چھپا رہنا چاہیے، اور ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے کہ ہمیشہ ایسی سوچیں آتی رہتی ہیں کہ میرے ساتھ اور میرے میں کچھ ایسا ہے جو لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. یہ ہاتھ کون کھڑا کر رہے ہیں؟ اچھا حمزہ اور عبداللہ. ہاں سوری کیا کہا؟ اچھا ایڈکشن کی جو بیماری ہے وہ نہ پتہ چلے کسی کو. میں ایسی سوچ بھی کیا کبھی کسی کو آتی ہے کہ 20 کی عمر میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میری ناک ٹھیک نہیں ہے، یا میرا جو کمپلیکشن ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے، میری ہائٹ ٹھیک نہیں ہے. میرا جو باڈی کی ریپریزنٹیشن ہونی تھی وہ پراپر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، میرا وہ ویٹ بہت زیادہ ہے، نہیں میرا ویٹ بہت کم ہے. ایسی سوچیں آتی ہیں. اور لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ میرا ویٹ زیادہ ہے، یا لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ میرا ویٹ کم ہے، میں کسی طرح سے اس کو کور اپ کر لوں. میرا ویٹ زیادہ ہے چلے میں کسی طرح سے اس کو کور اپ کر لوں. میرا ویٹ کم ہے میں کسی طرح سے اس کو کور اپ کر لوں تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ میرا ویٹ کم ہے. تو ایسی سوچیں بھی آتی ہیں. اور اس سے ریلیٹڈ آپ خود شیئر کریں کہ کیا کب کب آپ کے دماغ میں کچھ اسی طرح کی کوئی تھاٹس یا سوچیں آتی ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں چھپاؤں، میں اس کو اس معاملے کو ٹھیک کر لوں. یا یہ سوچ آتی ہے بہت زیادہ، یہ سوچ آتی ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، خواتین کیا کہیں گی، زیادہ خواتین بولتی ہیں. اچھا زیادہ تر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے جج کر رہے ہیں اور لوگ مجھے صحیح نہیں جج کر رہے، لوگ میری تمام خوبیوں کو دیکھ پا رہے ہیں. کاش کہ وہ لوگ خوبیوں کو نہیں، لوگ میری تمام خامیوں کو دیکھ رہے ہیں، کاش کہ یہ نہ دیکھ سکتے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میری ناک ٹیڑھی ہے، یا میری ناک بڑی ہے، یا میری ناک چھوٹی ہے، یا
یا جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرا کمپلیکشن ٹھیک نہیں ہے، بول بھی دیتے ہیں نا وہ لوگ فون پہ، اور بعض دفعہ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں، اور آپ کو آپ کے دماغ میں ہر وقت یہی گھومتا رہتا ہے اور آپ کو بہت فکر رہتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ مجھے جج کر رہے ہیں، لوگ مجھے اسیس کر رہے ہیں، اور لوگ جو مجھے جج کر رہے ہیں اور اسیس کر رہے ہیں وہ تمام میرے جو فلاز ہیں، وہ تمام میرے اندر جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، لوگ انہی کو دیکھ رہے ہیں۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ لوگ میری تمام تر خامیوں کو، کوتاہیوں کو نہ دیکھ سکیں، اور بعض دفعہ تو اس سب کو چھپانے کے لیے ہم لوگوں سے دور ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اوائڈ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، ہم گیدرنگ میں جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر کیا فلاز ہیں، بیکاز being human as human I am flawed and defective person. I have too many defects. میرے اندر کافی زیادہ ڈیفیکٹس ہیں، اور لوگ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں تو وہ سارے میرے ڈیفیکٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ میرے اندر یہ بھی ڈیفیکٹ ہے، یہ بھی ڈیفیکٹ ہے، یہ بھی ڈیفیکٹ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا کیوں ہوتا ہے، اور تقریباً سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور ایسا ہونا ہمارے پاؤں میں چین ڈالنے کے ایکول ہے کہ جب ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں میں چین آ جاتی ہے جو اسے بہت کچھ کرنے سے روکے رکھتی ہے۔ اسی میں کچھ اور ایسے احساسات بھی ہوتے ہیں جو میرے ذہن میں آئے، لوگ مجھے ریجیکٹ نہ کر دیں، فیئر آف ریجیکشن، فیئر آف ابنڈنٹ، لوگ میں ڈسکوالیفائی نہ ہو جاؤں، کہیں میں ڈسکوالیفائی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، جب میں ریجیکٹ ہو گیا، لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو پھر میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا پھر اگر لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا اور لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سو یہ جو سوچیں ہیں یا یہ جو خیالات ہیں یہ ہمارے پاؤں میں چین ڈالے رکھتے ہیں، ہمیں وہ بہت کچھ نہیں کرنے دیتے جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے اس کی وجہ سے، کیونکہ ہم سب کے دماغوں میں کبھی نہ کبھی ایسے خیالات آتے ہیں اور پھر آتے رہتے ہیں اگر ہم اس کے اینٹی ورک نہ کریں۔ اس لیے ہمیں ڈیلی کی بنیاد پر ان خیالات، ان سوچوں کے اینٹی ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمیں بھی وہ بہت کچھ نہ کرنا پڑے جو ہم ان خیالات کو فیڈ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پھر میں ایسے کپڑے لے لوں تاکہ میں to be a part of that group لوں، کیونکہ اگر وہ کپڑے نہیں لوں گا تو پھر میں اس گروپ کا حصہ کیسے لوں گا، کیونکہ میں تو فلاور بندہ ہوں، میں تو ڈیفیکٹیو ہوں بندہ، میرے اندر تو کافی سارے فالٹس ہیں، تو پھر میرا گھر ایسے ہو جائے تاکہ لوگوں کو پھر نہ پتہ چلے، لوگ آئیں تو لوگ ایڈمائر کریں گے تمہارا گھر بڑا اچھا ہے، یا میری گاڑی ایسے ہو جائے تاکہ پھر لوگ مجھے خود بخود ایڈمائر کریں گے کہ نہیں ندیم تو بہت اچھا ہے کیونکہ اس کے پاس یہ گاڑی ہے، مگر کیونکہ میرے پاس یہ گاڑی نہیں ہے تو میں تو اچھا نہیں ہوں، ہاں میرے پاس یہ گاڑی آ گئی تو میں پھر اچھا ہو جاؤں گا، اور کیونکہ میرے پاس یہ والا گھر یا میرے گھر میں یہ والی سہولت نہیں ہے تو میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں۔ اگر کسی طرح سے یہ والا گھر اور یہ والی سہولت آ جائے تو میں بہت اچھا ہو جاؤں گا اور پھر لوگ مجھے ایڈمائر کریں گے، یا میرے پاس یہ والے کپڑے آ جائیں تو پھر میں اچھا ہو جاؤں گا، اگر یہ والے کپڑے نہیں ہیں تو میں پھر اچھا نہیں ہوں۔ سو یہ جو ساری میں چیزیں بتا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں شیم، کہ ہم شرم محسوس کرتے ہیں، ہم سب کبھی نہ کبھی شرم محسوس کرتے ہیں، اور یہ جو شرم ہے، شیم ہے، یہ ہمارے پاؤں میں چین ڈالے رکھتی ہے اور ہمارا سکون، امن، چین، خوشی ہم سے چھین لیتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو ڈیلی کی بنیاد پر ہم فیس کرتے ہیں، پیدل چلتے ہوئے بھی، کہیں جاتے ہوئے بھی، کہیں کچھ چار لفظ بولنا پڑ گئے تو یہ شیم ہمیں وہ بولنے نہیں دیتا، جیسے میل ممبرز کو پتا ہوگا اس کا، کبھی اگر مسجد میں مؤذن نہ ہو اور اذان دینی پڑ جائے،
آتی سب کو ہے, آگے کوئی نہیں ہو رہا ہوتا. امام اگر کہتے ہیں کہ چلے آج موذن نہیں ہے, کوئی اذان ہی دے دے, تو لوگ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نہ آگے جانا پڑتا ہے ڈیو ٹو شیم. میں اچھی اذان نہیں دے سکتا, میں پرفیکٹ نہیں ہوں. ڈیو ٹو شیم نہیں آتی ہے, یا کبھی تکبیر پڑھنی پڑ جائے تو پیچھے ہٹ. حالانکہ اذان دینا, تکبیر پڑھنا سب کو پتا ہے کہ بہت نیکی کا کام ہے, آنر کا کام ہے, مگر ڈیو ٹو شیم وہ یہ کر نہیں پا رہے ہوتے, شیم کی وجہ سے. جیسے ہمارے پیشنٹ فالسفہ, کیونکہ شیم میں ایسا ہوتا ہے کہ شیم میں انسان باؤنڈریز نہیں ایکسیپٹ کرتا, لمٹس نہیں ایکسیپٹ کرتا. تو ہم عموماً کہتے ہیں کہ آپ نے پیسے نہیں رکھنے, ہم عموماً کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے اکیلے نہیں جانا, تو مریض عموماً آپ کہہ دیتا ہے کہ اچھا پھر میں اماں کو لے کے جاؤں گا یا ابا کو لے کے جاؤں گا, دوست میرے کیا کہیں گے, دوست میرے کیا سوچیں گے, دوست مجھے کہیں گے کہ یہ تو ممی ڈیڈی ہے, یا کہیں گے کہ جی تم فیڈ بھی ساتھ لے آتے, تو میری تو عزت ہی تباہ ہو جائے گی, عزت ہی نہیں رہے گی. اور تو باؤنڈریز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ شیم ہوتی ہے ان کے اندر کہ اگر میں باؤنڈریز لگاؤں گا یا میں باؤنڈریز فالو کروں گا, لمٹس میں اگر میں رہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے کہ میں طاقتور نہیں ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں, میں کسی قابل نہیں ہوں. تو یہ شیم کی وجہ سے یہ سوچ آتی ہے. سمپل سا جو ڈیفینیشن شیم کی وہ یہ ہے کہ I am a bad person, I am a flawed person, I am a defective person. یعنی آپ کو اپنے انسان ہونے پہ خوشی نہیں ہوتی, آپ کو اپنے انسان ہونے کی قدر نہیں پتا ہوتی کہ میں ایک انسان ہوں. میں یہی ایک بہت بڑی بات ہے کہ میں ایک انسان ہوں. مگر اگر کوئی انسان ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری قدر تب ہوگی جب میرے پاس وہ کوئی اسپیسیفک چیزیں ہوں گی, پھر ہی میری آئیڈینٹی ہوگی, پھر ہی میری قدر ہوگی. انسان کیا ہوتا ہے, انسان ہوں تو کیا ہے, انسان ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. آیا کہ جنرلی اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہم انسان ہیں. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہمارے جو آرگنز ہیں, ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں یا آرگنز دی ہیں, ان سے زیادہ قیمتی تو کچھ بھی نہیں ہے. مگر جب وہ شیم میں ہوتا ہے, شیم بیسڈ پرسنالٹی رکھتا ہے, تو اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ لازمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہو جو میری آئیڈینٹی کو ڈیفائن کر سکے, جو بتا سکے کہ میں کچھ ہوں, ورنہ تو میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو ایک ڈیفیکٹو انسان ہوں. اور ماہرین یہ کہتے ہیں, ایک بہت بڑا نام ہے جنہوں نے شیم کی سیریز میں کافی زیادہ کام کیا, جان بریڈشا, وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام تر جو ایڈکشنز ہیں, تمام تر ایڈکشن, چاہے وہ ریج ایڈکشن ہو, چاہے وہ ورکاہولزم ہو, چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہو, چاہے وہ ایکسرسائز ایڈکشن ہو, کسی بھی طرح کی ایڈکشن, تمام, چاہے وہ کوڈیپینڈنسی ہو, تمام ایڈکشنز کی جو روٹ ہے وہ ٹاکسک شیم ہے. تمام ایڈکشنز کا جو سٹارٹ اپ ہوتا ہے وہ شیم سے ہوتا ہے کہ جو پرسن ہوتا ہے, جو پیشنٹ ہوتا ہے, وہ کسی نہ کسی فارم کی شیم کا شکار ہوتا ہے اور وہ اپنی اس شیم کو ٹریٹ کرتا ہے ود دیٹ ایڈکشن. وہ چاہتا ہے, جیسے عموماً مریض ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نشہ عموماً to be a part of that group بننا چاہ رہے ہوتے ہیں, یعنی ہم نشہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس گروپ کا پارٹ بن جائیں, ہم اس گروپ کا حصہ بن جائیں, تو پھر لوگ ہمیں بڑا جانیں گے, لوگ ہمیں بہتر جانیں گے, لوگ ہمیں اچھا جانیں گے کیونکہ ہم اس گروپ کا پارٹ بن جائیں گے. سو جتنی بھی ایڈکشنز ہیں, تمام ایڈکشنز کا جو سٹارٹ اپ ہوتا ہے وہ شیم سے ہوتا ہے کہ انسان کسی طرح کی شیم کا شکار ہوتا ہے اور وہ اس شیم کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے اس ایڈکشن سے, سگریٹ سے, چرس سے, شراب سے, ہیروئن سے, یا ورکاہولزم سے, یا ریج سے. کیونکہ جو لوگ شیم میں ہوتے ہیں وہ ریج اور ایگریشن بھی شو کرتے ہیں.
کیونکہ وہ شیم میں ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو محبت کے، پیار کے، عزت کے قابل نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو پھر وہ ایگریشن شو کرتے ہیں فرسٹریشن کی وجہ سے، اور ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے ریجیکشن کا کہ میں ریجیکٹ ہو جاؤں گا، اور وہ اس ڈر میں غصہ کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی ایڈکشنز ہیں ان کی روٹ شیم ہے، اور ایڈکشن شیم کا جو سینونیم ہے وہ ہائڈ ہے، ہر چیز چھپاتے رہتے ہیں، چھپ جائے، یہ بھی نہ پتہ چلے، ورنہ میری عزت نہیں رہے گی، ورنہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اور جتنا زیادہ آپ اس کو آپریٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کی شیم جو ہے وہ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ پھر آپ کو جیسے ایڈکشن میں کیا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ ایڈکشن کو فیڈ کرتے ہیں، ایڈکشن کیا کرتی ہے؟ بڑھتی جاتی ہے۔ شروع ایک سگریٹ سے ہوتی ہے، پھر 2 3 4 10 12، ایک دوسری ڈرگ، تیسری ڈرگ، چوتھی ڈرگ، 5ویں ڈرگ، 6ویں ڈرگ، اور ڈرگ پہ ڈرگ۔ سو اس شیم سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز ٹھیک چیز نہیں ہے آپ کے لیے، یہ آپ کا سکون، چین، امن سب کچھ چھین لیتی ہے اور آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتی۔ ہر وقت آپ کو فکر لگی رہتی ہے لوگوں کی، معاشرے کی، دوسروں کی، اپنے سے بھی زیادہ۔ جیسے ایک پیشنٹ نے کہا کہ آپ جیسے ہم نے ایک باؤنڈری لگاتے ہیں کہ پیسے نہیں رکھنے، تو اس نے کہا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ جاتا ہوں کھانا کھانے، شاپنگ کرنے، تو میں پیسے نہیں رکھوں گا تو بہن کے پاس پیسے ہوں گے، تو وہ جب بل پے کرے گی تو مجھے عجیب محسوس ہوگا، مجھے غلط محسوس ہوتا ہے، تو کائنڈلی یہ نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ جب بہن بل پے کر رہی ہو تو آپ آگے ہو کے تھوڑا بتا دیا کریں کہ میں ریکوری کری تو پیسے اس لیے میرے پاس نہیں ہے۔ بٹ شیم یہ نہیں کہنے دیتی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے یا میرے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ میں تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں تو پرفیکٹ ہوں۔ آیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ ہے؟ کیا انسان کبھی پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ یا یہ دنیا کبھی پرفیکٹ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس دنیا کی ڈیفینیشن میں ہی پرفیکشن نہیں ہے۔ بٹ کیونکہ ہمارا سافٹ ویئر اس دنیا کے لیے نہیں بنا، اسی لیے ہم اس طرح کی حماقتیں کرتے ہیں، اور ہم ہر وقت اپنے آپ کو، اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے کام کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفیکٹ، اپنے بچوں کو پرفیکٹ بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے سب پرفیکٹ ہو جائے، جو کہ نہیں ہوتا۔ بہتر بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، بہتر کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ بہتر کرتے ہیں تو آپ کچھ کرتے ہیں، مگر جب آپ پرفیکشن کے اس میں ہوتے ہیں تو آپ کچھ کرتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ مطمئن نہیں ہوتے، کیونکہ پرفیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا اور بہتر ہو، پھر میں کروں گا، پھر تھوڑا اور بہتر ہو، پھر میں کروں گا، پھر تھوڑا اور بہتر ہو، اور اس چکر میں آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بہتر تو ہوتا ہے، پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ سو اپنے شیم والے جو تھاٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان سے پیچھا چھڑائیں۔ اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ ایڈکشن سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ہائٹ نہ کریں۔ سب کے اندر کچھ خرابیاں ہیں، سب کی زندگی میں کچھ امپرفیکشنز ہیں، سب کی زندگی میں کچھ فلاز ہیں، سب کی زندگی میں ہیں، مگر کوئی شخص فلاڈ نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی ہم سب کی زندگی میں کچھ فلاز ہیں، ہم سب کی زندگی میں کچھ امپرفیکشن ہے، بٹ میں فلاڈ نہیں ہوں، آپ فلاڈ پروڈکٹ نہیں ہیں، یا ایسا فلاڈ پروڈکٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایک انسان کو جس سے وہ 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، جو اس کی ایک اسپیشل پروڈکٹ ہے، اس کو کیسے ڈیفیکٹیو یا فلاڈ بنا سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیا اللہ ایک انسان کو فلاڈ اور ڈیفیکٹیو بنا سکتا ہے؟ بٹ انسان میں کچھ خرابیاں ہو سکتی ہیں، بٹ انسان فلاڈ نہیں ہے۔ بٹ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں ہی برا ہوں، میں ہی گندا ہوں، میں ہی نکما ہوں،
میں ہی پیار کے قابل نہیں ہوں، میں ہی فلاڈ ہوں، میں ہی ڈیفیکٹیو ہوں، نہ کہ میرے اندر کچھ ڈیفیکٹس ہیں. یعنی اگر یہ لگتا ہے کہ میرے اندر کچھ ڈیفیکٹس ہیں تو اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ، بٹ میں ہی ڈیفیکٹیو ہوں، میں ہی گندا ہوں، تو یہ شیم ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کے دماغ میں یہ سوچ آئے تو اس کو جھٹک دینا چاہیے. ویسے میں اس کے حل پہ بھی بات کروں گا کہ کیسے ان چیزوں سے نکلا جاتا ہے، مگر اس کو پہچان لینا، اپنی شیم فل تھاٹس کو پہچان لینا بھی ایکچولی ان سے نکلنے میں ہیلپ کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو انسان کا کپڑے پہننے کا سفر شروع ہوا، یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ شیم کی وجہ سے ہوا. اور پھر بات کپڑے پہننے تک نہیں رہی. شاید اگر کپڑے پہننے تک بات رہتی تو کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں تھا. اب بات برانڈز پہ آ گئی ہے. دس از ڈیو ٹو شیم. یہ جو برانڈ ہے یہ شیم کی وجہ سے سیل کر رہا ہے. یعنی کپڑے پہننا ٹھیک ہے، سفر کپڑوں کا بھی شیم کی وجہ سے ہی شروع ہوا، بٹ اب برانڈ کانشیس جو ہو جانا کہ اس برانڈ کے کپڑے ہوں گے تو میری عزت ہوگی، یا اس برانڈ کے جوتے ہوں گے تو میری عزت ہوگی، اور فلاں فنکشن میں وہ فلاں اسپیسیفک والا برانڈ ہی میں پہنوں گا تو بات بنے گی، اگر نہیں تو پھر اس برانڈ کی گاڑی ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا. میرے گھر میں یہ سہولت میرے ڈرائنگ روم میں ہوگی اور لوگ آئیں گے دیکھیں گے کہ دیکھیں اس کے پاس یہ سہولت ہے تو میری واہ واہ ہو جائے گی، ورنہ میری کوئی واہ واہ نہیں ہے. ورنہ میں بیکار، گندا، نکما، خراب، گھٹیا، بدصورت، ناک بھی ٹیڑھی، کمپلیکشن بھی خراب، سب خراب ہے. ہاں مگر میرے ڈرائنگ روم میں یہ چیز پڑی ہوگی تو لوگ واہ واہ کریں گے. دس از کالڈ شیم، جو کہ بہت بری ہے. اور میرے بھائی کو، میرے بہن کو، میرے کزنس کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میرے بچوں میں کیا خرابی ہے. نشے کی بیماری میں والدین کیونکہ شیم میں ہوتے ہیں، مریض تو شیم کی وجہ سے نشوں کا شکار کرتا ہے کیونکہ والدین بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اسی سوسائٹی میں پلتے بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں، تو وہ بھی شیم میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہائڈ کرتے رہتے ہیں. دس از ناٹ این ہائڈیبل آئٹم کہ آپ کے بچے میں کوئی اگر خرابی آ گئی ہے. آپ کا بچہ تو خراب نہیں ہے، اس میں تو خرابی آ سکتی ہے، جیسے آپ کی گاڑی میں کوئی خرابی آ سکتی ہے، آپ کی گھر کی الیکٹرانکس میں کوئی خرابی آ سکتی ہے، دیگر چیزوں میں کوئی خرابی آ سکتی ہے، ایسے ہی بچے میں بھی کوئی خرابی آ سکتی ہے. اور اگر آپ اسے ہائڈ کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اسے ہائڈ نہیں کرنا چاہیے. اچھا میں یہاں یہ بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ اعلان کرنا شروع کر دیں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، کہ وہ جو آپ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو کہ وہ دبئی گیا ہوا ہے، وہ اسلام آباد گیا ہوا ہے، وہ تبلیغ پہ گیا ہوا ہے، وہ ڈیو ٹو شیم آپ کرتے ہیں. مگر اگر وہ پوچھتا ہی نہیں ہے تو آپ بتاتے بھی نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں. بٹ تو پوچھتا اور آپ کہتے ہیں وہ تبلیغ پہ گیا ہے، کو پوچھتا ہے آپ کہتے ہیں وہ دبئی گھومنے گیا ہے یا کام کرنے گیا ہے یا وہ اپنے ماموں کے پاس گیا ہوگا ان سے ملنے کے لیے. تو یہ شیم کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پرفیکٹ ہونا ہے، میں پرفیکٹ ہوں گا تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ تو میری معاشرے میں، سوسائٹی میں، گیدرنگ میں، فیملی میں کوئی عزت ہی نہیں ہے اور میرے بچوں کو تو پرفیکٹ ہونا ہے. اس وجہ سے بہت سارے والدین اپنے بچوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں کیونکہ شیم میں کنٹرولنگ بھی آتی ہے کہ جب کوئی شیم میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. کنٹرول کرتا ہے ان کے ہر ایکشن کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کی جو برائیاں ہیں یا ان کی جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کے اوپر پردے ڈال رہا ہوتا ہے، ان کے اوپر کارپیٹ رکھ رہا ہوتا ہے کہ کسی کو نہ پتہ چل جائے کہ میرے بچے میں یہ خرابی ہے، یا کسی کو نہ پتہ چل جائے کہ وہ یہ غلط کام کرتا ہے. اور پھر بچے کیا کرتے ہیں، وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی وہ اس چیز کو کیش کرتے ہیں. جب آپ چھپاتے ہیں تو وہ کیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بتا دوں گا پھر جا کے، آپ ورنہ میری یہ بات مان جائیں، اور آپ پھر ان کی بات مان جاتے ہیں کیونکہ آپ شیم میں ہیں، آپ چھپا رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلا تو میری عزت ختم ہو جائے گی. آپ کو یہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ میرا بچہ
ड्रग्स में है तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, मेरी कोई हैसियत नहीं रहेगी, लोग मुझे अपनी कंपनी से निकाल देंगे, लोग मुझे बुलाएंगे नहीं, लोग मुझे गैदरिंग में नहीं बुलाएंगे, लोग जो मेरे बारे में सोचते हैं वो नहीं सोचेंगे। तो बेहतर ये है कि मैं लोगों से छुपाए रखूं कि मेरा बच्चा ड्रग्स में है, और फिर आप लोगों से झूठ दर झूठ बोलते रहते हैं। तो सबसे पहले शेम से निकलने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि अपने अपने शेम की थॉट्स को आइडेंटिफाई करें और रेगुलरली आइडेंटिफाई करते रहें कि जब भी कोई ऐसी सोच आए जो आपको लिमिटेड करे, जो आपको बाउंड्री तोड़ने पर मजबूर करे, जो आपको लिमिटेड करे कि आपके पास ये होगा तो इज्जत होगी, जो आपको छुपाने पे मजबूर करे, जो आपको अनकंफर्टेबल करे, आपको बार बार कहे कि लोगों का सोचने का कहे, आपको बार बार अपनी खुशी की बजाय लोगों की खुशी पर लेकर जाए। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमारी सोसाइटी में लोगों की खुशी के लिए होती है कि किसी तरह से लोग खुश हो जाएं, लोग बस किसी तरह से मेरी वाह कर दें, लोग कहें कि मैं बड़ी भला हूं। बस बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में, हमारे गली मोहल्लों में सिर्फ इस वजह से हो रही थी। यहाँ तक कि बाल बच्चे तो उसमें आजकल वो बाइक का सिलेंसर निकाल देते हैं, पता नहीं क्या कर देते हैं, वो इतनी तेज आवाज आती है, वो जहाँ से गुजरते हैं कहते लोग मेरी वाह, आया कि लोग वाह कर भी नहीं रहे होते, उसमें लोग गालियां दे रहे होते हैं, मगर वो कहते नहीं लोग मेरी वाह करेंगे। अब लोगों को पता चल गया कि मेरे पास बाइक आ गई, और वो जहाँ से गुजरते हैं और वो रेस देता है, और वो पूरी गली में, वो उसको बिल्कुल नहीं है फिक्र कि उस गली में कोई बूढ़ा हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई दिल का मरीज हो सकता है, कोई बच्चा उसकी अम्मा ने बड़ी मेहनत से उसको सुलाया होगा और वो शुरू करके जाएगा और वो बच्चा अम्मा के 2 घंटे फिर जाया कर देगा। बट वो ड्यू टू शेम के नहीं, फिर तो जिस लफ्ज करते हैं ना, हमें आप तो यही रहते हैं, तो ये शेम की वजह से हो रहा होता है कि वो शेम की वजह से ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम शेम की वजह से यूजलेस चीजें हैं, उनका कोई दीन से, मजहब से, दुनिया से, काम से, काज से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर ड्यू टू शेम हम वो कर रहे होते हैं। हम अपनी एनर्जी, अपना वक्त, अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो हम करते हैं तो हमें एक इनर सा पीस आता है कि अब मैं एक्सेप्टेबल हो गया हूं, अब मैं काबिल कबूल हूं, अब मेरी इज्जत है, चाहे लोग गालियां दे रहे हो पीछे, लेकिन अब मेरी इज्जत हो गई है। पता नहीं वो उस गालियों को इज्जत समझ रहा होता है क्या, या क्या चक्कर होता है, लेकिन अब इज्जत हो गई है मेरी, अब लोग ठीक करेंगे मेरे बारे में बात। सो बहुत सारी ऐसी चीजें सिगरेट हाथ में लेके, आपने अगर देखा हो, मैं जब भी स्मोकर को देखता हूँ, स्पेशली जो 12 से 15-16 साल की उम्र का होता है, आप कभी देखें वो सिगरेट हाथ में लेते ही सीना चौड़ा करके चल रहा होता है कि जैसे अब उसने कश्मीर फतह कर लिए है। इमरान खान तो नहीं कर सका मगर उसने कर लिया है, और अब कश्मीर फतह हो गया और वो इतना सीना चौड़ा करके बड़े यानी तौर से चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शेम होती है कि मैं छोटा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, और अब मैं जैसे ही सिगरेट मेरे हाथ में आई तो अब मैं बड़ी बला बन गया हूँ, अब मैं मर्द हूँ, मैं अब लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं भी मर्द हूँ। तो वो इस वजह से सिगरेट लेने लग जाता है, क्योंकि वो अंदर से अपने आप को छोटा समझता है। और बच्चों में जो शेम है वो मुआशरा, वालिदैन फीड करते हैं। कैसे फीड करते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा गलत काम करता है, गलत एक्शन करता है, या उससे कोई गलती होती है, क्या आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसने कभी गलती ना की हो, जो कहे जी मैंने कभी मिस्टेक नहीं की और ना मैं आगे करूंगा? हम सब करते हैं पैदा होने से लेकर। तो जब वालिदैन शेम बेस्ड पर्सनैलिटी में होते हैं, तो जब उनका बच्चा कोई गलती करता है तो वो उस बच्चे के एक्शन को गलत कहने की बजाय वो उसे कहते हैं कि तुमने मेरी आंखें कटवा दी, तुमने मुझे कहीं खड़ा होने के लायक नहीं छोड़ा, तुम नालायक हो, तुम निकम्मे हो। ये उस बच्चे के अंदर शेम फील हो रही होती है, तुम गंदे हो, तुम घटिया हो,
तुम बुरे हो, किसी काम के नहीं हो, तुम जो है हमेशा ही ऐसे करते हो। सो ये शेम इंड्यूस करने वाली सारी टॉक हो रही होती है बच्चे के साथ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पेरेंटिंग नहीं सीखी जाती और कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती। तो जब कोई वालिदैन बनते हैं और बच्चा आता है तो जो उनके साथ हुआ होता है वो वही बच्चों के साथ करते हैं, जिससे बच्चों में शेम जा रही होती है और वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि जो अच्छा है, जो मैं अच्छा समझता हूँ वो ये खाए, जो मैं अच्छा नहीं समझता वो ये ना खाए। तो वो कहते हैं बेटा दूध पी लो, ये कर लो, उसके पीछे पीछे फिर रहे हैं। इससे भी उसके अंदर शेम जा रही होती है, क्योंकि जब आप कंट्रोल करते हैं बच्चों को तो उनके अंदर शेम जाती है। अच्छा, सो नंबर 1 आपने आइडेंटिफाई करना है अपनी शेम की जो थॉट्स हैं। आप में से कोई शेम का ऑपोजिट बता सकता है कि शेम का ऑपोजिट क्या होगा? क्या? प्राउड। लेकिन सर जी, एक्सेप्टेंस, मैंने एक जगह कहा था कि एहसास कमतरी और एहसास बर्दरी दोनों एक चीज है, और ये जो एहसास कमतरी आप बता रही शेम, ये एहसास कमतरी में होता है। आपने सही पढ़ा था, बता दीजिए इसकी वजाहत करनी। आपने सही पढ़ा है। लोग जो एहसास कमतरी में होते हैं वो एहसास कमतरी की वजह से ही होते हैं। यानी वो जो लोग प्राउडी या एरोगेंस में होते हैं उनकी गर्दन में सरिया होता है, तो वो बेसिकली गर्दन में सरिया होता है इस वजह से है कि वो समझते हैं कि वैसे तो मैं एक्सेप्टेबल नहीं हूँ, मगर गर्दन में अगर सरिया आया, मैं थोड़ा अकड़ के चला, मैंने अगर किसी की बात ही नहीं सुनी तो मेरी इज्जत हो जाएगी, तो इसलिए वो ये कर रहे होते हैं। सो वो कनेक्टेड है। और लो सेल्फ स्टीम का मतलब भी जो एहसास कमतरी है उसका मतलब भी शेम ही है, वो शेम की वजह से है। किसी ने प्राउड का वर्ड इस्तेमाल किया था, बट एग्जैक्ट जो वर्ड है शेम का जो ऑपोजिट है वो प्राइड है, एग्जैक्ट जो वर्ड है। अच्छा, प्राइड को अगर डिफाइन करना हो तो उसमें एक चीज आती है एक्सेप्टेंस, जैसे इन्होंने एक्सेप्टेंस का वर्ड इस्तेमाल किया। प्राइड के अंदर एक्सेप्टेंस कि जब कुछ शेम में नहीं होता तो वो एक्सेप्ट करता है अपनी जो उसके अंदर डिफेक्ट्स हैं, अपने जो मिस्टेक्स हैं, अपने जो फ्लॉज हैं, और वो उनको छुपाता नहीं है और वो कहता है कि आई एम एक्सेप्टेबल। वो खामोश नहीं रहता, वो जो कहना वो कह देता है। वो ये नहीं सोचता कि नहीं मैं कहूँ ना कहूँ, कहीं मैं कहूँगा तो ये आगे से ये ना कह दे कि तुम गलत हो और उस वजह से फिर मैं ही गलत हो जाऊंगा। आया कि अगर होगा भी गलत तो क्या होगा, ओपिनियन गलत होगा ना। यानी ज्यादा से ज्यादा अगर आप अपना ओपिनियन दे देंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप गलत हैं। अगर कहीं पे कोई मेरा ओपिनियन मांगा जाता है और मैं दे देता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि मेरा उस मौके पर, उस मौजू पर वो ओपिनियन एक्सेप्टेबल ना हो और वो ठीक ना हो। बट जो शेम में होता है वो बोलता ही नहीं है, कुछ कहता ही नहीं है, कुछ शेयर ही नहीं करता, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैंने कुछ बोला और वो ठीक ना हुआ तो इसका मतलब मैं गलत हूँ, ना कि मेरा ओपिनियन गलत है, ना कि मेरी राय गलत है। तो प्राइड के अंदर जो एक चीज आती है वो ये आती है कि वो एक्सेप्ट करता है अपने फ्लॉज को, वो एक्सेप्ट करता है अपने डिफेक्ट्स को और वो उनको हाइड नहीं करता। वो एक्सेप्ट करता है अपनी मिस्टेक्स को कि मैंने ये मिस्टेक्स की हैं, मुझसे ये मिस्टेक्स हुई हैं। तो एक वर्ड जो प्राइड को एलैबोरेट करता है, डिफाइन करता है, वो एक्सेप्टेंस है। इसी तरह से एक और वर्ड है वो रिस्पेक्ट है कि वो रिस्पेक्ट करता है अपनी और दूसरों की। वो अपने ख्यालात की रिस्पेक्ट करता है, वो दूसरों के ख्यालात की भी रिस्पेक्ट करता है। वो अपने आप को इज्जत के काबिल समझता है और दूसरों को भी इज्जत के काबिल समझता है। वो अपने एक्शंस को भी इज्जत के काबिल समझता है, दूसरों के एक्शंस को भी इज्जत के काबिल समझता है। तो अगर आप अपने आप को इज्जत के काबिल समझते हैं बगैर किसी स्पेसिफिकेशन के, मगर अगर आप अपने आप को इज्जत के काबिल समझते हैं किसी स्पेसिफिकेशन के साथ, तो फिर प्रॉब्लम है। यानी आप अपने आप को इज्जत के काबिल समझते हैं, कोई स्पेसिफिक ब्रांड अगर आपके साथ लगा हो, आप अपने आप को इज्जत के काबिल समझते हैं अगर कोई स्पेसिफिक ड्राइंग रूम में आपके चीजें हैं, आप अपने आप को इज्जत के काबिल समझते हैं अगर आप
کے پاس کوئی اور چیز ہے بٹ آپ اپنے آپ کو بغیر کسی اسپیسیفکیشن کے عزت کے قابل سمجھتے ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. مس فائدہ کیا ہوا؟ اچھا سو جو رسپیکٹ ایک ہے. اچھا اسی طرح سے ایک ورڈ ہے کمپیٹنس. یہ جو کمپیٹنس ہے یہ بھی شیم کا اپوزٹ ہے کیونکہ جب کچھ شیم نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو انکمپیٹنٹ سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں انکمپیٹنٹ ہوں اور مجھے کچھ ڈلیور نہیں کرنا, اور وہ اپنے آپ کو کیونکہ انکمپیٹنٹ سمجھتا رہتا ہے تو وہ رہتا بھی انکمپیٹنس ہی ہے, کیونکہ انسان کے اندر جو کمپیٹنس ہے وہ کچھ ڈلیور کرنے سے آتی ہے, یعنی کچھ کرنے سے آتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی اسپیچ دینی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل پرفیکٹ ہو کے ہی اسپیچ دیں گے اور ابھی آپ پرفیکٹ ہوئے نہیں ہیں تو کیا آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے؟ نہیں. بائی ٹرائی اینڈ ایرر آپ جو بار بار جائیں گے کریں گے. آپ کسی بھی پرسنالٹی کی جو کوئی پبلک اسپیکنگ کرتا ہے یا کوئی موٹیویشنل اسپیکنگ کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے, آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں, آپ کو 5 سال پرانی ان کی ویڈیو دیکھیں اور لیٹسٹ ویڈیو دیکھیں, آپ کو اس بات سے فرق نظر آئے گا. تو کیا پہلے وہ انکمپیٹنٹ تھا؟ اس وقت کے حوالے سے وہ ٹھیک تھا, بٹ ہم سب کے اندر روم فار امپروومنٹ تو رہتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آج اگر میں جہاں پہ کھڑا ہوں بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے, اس سے آگے سب ختم ہے. کیونکہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ جہاں کھڑے ہیں یا میں جہاں کھڑا ہوں بس یہ اینڈ ہے, تو پھر اس دنیا میں بہتری تو آئے گی ہی نہیں اور نہ ہی آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی. بٹ اگر جب کوئی شیم دے ہوتا ہے تو یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئی نو ایوری تھنگ اور میں اپنا بیسٹ کر رہا ہوں, اس سے اوپر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نہ میں کر سکتا, تو یہ شیم دے ہوتا ہے. بٹ کمپیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں بٹ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ روم ہے امپروومنٹ کا, آپ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں کچھ چیزوں کو میں بہتر کر سکتا ہوں, پھر آپ اور بہتر کرتے ہیں, پھر آپ کرتے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نہیں ابھی تو لوگوں کے سامنے آنے کے قابل ہی نہیں ہے, ابھی تو یہ ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کی جا سکتی کیونکہ ابھی ویڈیو میں بڑی خرابی ہے اور اگر ابھی لوگوں کے سامنے آئی تو بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے, تو ابھی نہیں, جب تک کہ یہ اس قابل نہ ہو جائے. اور پھر موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس قابل ہوتی ہی نہیں ہے, موسٹلی ایسا ہوتا ہے اور وہ ہائڈ ہی کیے رکھتے ہیں, چھپائے ہی رکھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پریزنٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر یہ سوچ رہتی ہے کہ آئی ایم انکمپیٹنٹ. شیم میں ایسا ہوتا ہے بٹ اس کا اپوزٹ ہے کہ آئی ایم کمپیٹنٹ اور جو ہے جیسا ہے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیا کمی کوتاہی ہے, اس کے اکارڈنگلی اس کو بہتر کریں گے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے, میرے کام میں یا اس اسپیسیفک کام میں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتا ہے رہ گئی. آپ کچھ کریں. اچھا, شیم کے اپوزٹ ہی یا پھر شیم کے ساتھ ایک اور چیز بھی آتی ہے جو کہ ہوتا ہے گلٹ. گلٹ اور شیم میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ گلٹ کی اگر ہم جب بات کرتے ہیں, اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا پھر ہم کوئی غلط کام کر دیتے ہیں تو ہمیں نیگیٹو فیلنگز آتی ہے, ہم برا محسوس کرتے ہیں اور ایونٹ کے حوالے سے, یعنی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے یا پھر ہم سے یہ مسٹیک ہو گئی ہے یا پھر ہم نے یہ غلط کام کر دیا ہے, تو یہ ہوتا ہے گلٹ. اچھا, جہاں تک گلٹ کی بات ہے تو گلٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو موو فارورڈ کرتا ہے اور آپ کو آپ کی غلطیاں سدھارنے کی طرف لے کر آتا ہے, جس میں آپ کا کیا کرتے ہیں, معافی تلافی کرتے ہیں اور وہ آپ کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی بھی لے کر آتا ہے. جیسے یہاں پر ہم اکثر کر رہے ہوتے ہیں فیملی انٹرونشنس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی بیسکلی گلٹ ہی انڈیوس کیا جا رہا ہوتا ہے پیشنٹس کے اندر جو کہ انہوں نے اپنے ایڈکٹیو بیہیویئرس کیے ہوتے ہیں. بیسکلی ان ایونٹس میں آپ کو برا نہیں کہا جا رہا ہوتا, آپ نے جو ایونٹس کریٹ کیے ہوتے ہیں ایڈکشن میں یا پھر جو آپ کے ایڈکٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں
उस हवाले से गिल्ट इंड्यूस किया जा रहा होता है। यानी आपको बुरा नहीं कहा जा रहा, आपने जो इवेंट्स किए हैं और आपके जो बिहेवियर्स हैं उन्हें बुरा कहा जा रहा होता है, तो ये नीड फॉर इम्प्रूवमेंट होता है, आप इससे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तो गिल्ट जो होता है वो भी एक शर्म, इसमें शर्म आ रही होती है, यानी शर्म और हया आपके अंदर इंड्यूस की जा रही होती है, जो कि जिससे आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं और अपनी गलतियाँ सुधारते हैं। लेकिन ये सेम इसी तरह जैसे एक आटे में नमक के बराबर है, हम चीज़ों की एग्जाम्पल लेते हैं। गिल्ट एक्चुअली जो है वो काइंड ऑफ हेल्दी शेम है, यानी हम उसको कह सकते हैं कि वो एक हेल्दी शेम है। जैसे मिस रुखसार कह रही है कि गिल्ट कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी को गिल्ट होता है कि मुझसे ये गलती हो गई है, आई डिड समथिंग बैड, तो इट्स नॉट ए बैड थिंग। बट अगर किसी को लगता है कि मुझसे गलती हो गई है एंड आई एम ए बैड पर्सन, आई एम अनलवेबल, तो फिर मसला है। तो ये टॉक्सिक शेम कहला रहा होता है। देन फिर आप टॉक्सिक शेम की तरफ जाते हैं, देन फिर आप चीज़ों को हाइड करने की तरफ जाते हैं। लाइक एडिक्शन का जो मरीज होता है वो वॉशरूम में छुप कर नशा कर रहा होता है, वो कब्रिस्तान में नशा कर रहा होता है, इवन के बड़े बड़े डस्टबिन में छुप कर नशा हो रहा होता है, यानी आप चीज़ों को हाइड करने की तरफ जाते हैं। तो शेम में बेसिकली आप अपने आप को गलत समझते हैं, इस वजह से आप क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को हाइड कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह फैमिलीज भी क्या कर रही होती हैं, चीज़ों को हाइड कर रही होती हैं, वो अंडर कारपेट चीज़ों को डाल रही होती हैं। फैमिलीज को भी जब पता चलता है कि आप एडिक्शन के शिकार हैं या फिर आप नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फैमिलीज को भी होता है, उन्हें भी वो भी एक तरह की शेम में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई है या फिर हमसे कोई गलती हो गई है। तो उन्हें ये होता है कि यार ये बात हमारी फैमिली में किसी को, फैमिली मेम्बर में किसी को ना पता चले, रिश्तेदारों को ना पता चले, तो चीज़ों को अंडर कारपेट करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स और बढ़ रहा होता है। तो शेम में बेसिकली आप खुद को गलत कह रहे होते हैं और फैमिलीज भी अपने आप को ही गलत समझ रही होती हैं कि शायद हमसे ही कोई गलती हो गई है या फिर कोई हमारे गुनाहों की सज़ा मिल रही है या फिर हमसे ऐसा कोई गुनाह हो गया जिसकी वजह से हमारा जो प्यार है वो एडिक्शन की बीमारी में मुबतला हो गया। तो शेम में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली शेम को ख़त्म करने की जो एक बेस्ट जो मेन चीज़ होती है वो एक स्ट्रेटजी होती है विसिल ब्लो, जिसमें आपने क्या करना होता है, ओपन अप होना होता है, चीज़ों को हाइड नहीं करना होता। जिस तरह आप शेम में चीज़ों को हाइड करते हैं तो चीज़ें अंडर कारपेट होकर और ख़राब हो रही होती हैं। तो बेसिकली शेम में आप शेम से हटकर आपने क्या करना होता है, विसिल ब्लो करना होता है और आवाज़ उठानी होती है और अपने आप को ओपन अप करना होता है और चीज़ों को हाइड करने के बजाय आप क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस की तरफ आते हैं और चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर सोल्यूशन की तरफ आप जा रहे हैं। जब आपका दिमाग कहता है कि नहीं ऐसे होगा तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी, तो फिर आपको वैसे ही करने की जरूरत होती है, यानी आपको उस विशिष्ट साइकिल से बाहर आने की जरूरत होती है। आपके जैसे आपके दिमाग में ख्याल आता है कि नहीं मैं अगर बहन को साथ लेके जाऊंगा और पैसे या बिल बहन पे करेगी, तो फिर आपको वो रास्ते प्रैक्टिस करना चाहिए उस सोच से निकलने के लिए। या मैं वाइफ को लेके जाऊंगा और मेरे पास वॉलेट नहीं होगा, वाइफ बिल पे करेगी, तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। तो फिर आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये शेम से निकलने में आपको हेल्प करता है। या मैं पैदल चल रहा हूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो फिर आपको पैदल चलना चाहिए। या मैं फलां ब्रांड का सूट नहीं पहनूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो फिर आपको फलां ब्रांड का सूट नहीं पहनना चाहिए। तो वो तमाम तर सोचें जब आपको जो आपके अंदर शेम इंड्यूस कर रही होती है और आपको उन्हीं से रिलेटेड शेम होती है, तो आपको उन्हें फेस करना है, आपने उनको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप उन्हें फेस करेंगे, आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे, आप उन्हें शेयर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे आपकी अंदर खराबी क्या है, वो लोगों को बताएंगे, तो इससे आपको हेल्प होगी और ये एडिक्शन से निकलने में बड़ा हेल्प करता है। मैं आपको अपनी रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको थोड़ा समझ आएगी कि शेम किसी के अंदर इंड्यूस करके आप उसको एडिक्शन से निकलने में हेल्प नहीं करते, बल्कि उल्टा एडिक्शन में फंसाते हैं, क्योंकि शेम जो है रूट कॉज है एडिक्शन की। मेरी अपनी नीस, ये काफी पुरानी बात है, तकरीबन कोई 7-8 साल पुरानी बात है कि मेरी नीस जो है वो ये जो मीठी चालियाँ होती है, ये जो पैकेट्स में होती है, वो खाने लगी और उनकी एज उस वक्त कोई 3 इयर्स, अराउंड 3 इयर्स यानी उनकी एज थी। और मेरी पूरी फैमिली में जो पैटर्नल साइड है, जैसे हम 3 भाई हैं, मेरे पेरेंट्स 3 भाई और उनकी 2 बहनें भी थी,
ہیں. سو میری پیٹرنل سائڈ یعنی جیسے ہم 3 بھائی ہیں تو میرے والد صاحب کے 2 بھائی اور ان کے بچے, ہم جتنے بھی یعنی ہماری فیملی میں ہیں پیٹرنل سائڈ پہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتا, نہ کوئی سگریٹ, نہ نسوار, نہ سپاری. تو وہ کوئی 3 سال کی تھی اس وقت اور وہ استعمال کرنے لگی, تو یہ ہمارے ہاں بڑا اور سمجھا جاتا ہے. تو اور اس وقت میں اپنی کام کاج کے سلسلے میں مری میں رہتا تھا, ہمارا مری میں بھی آفس ہے, ہاسپٹل ہے. سو ایک دفعہ ایسے ہی میں چھٹیوں پہ گھر گیا ہوا تھا, تو وہاں میری بھابھی نے بتایا کہ یہ ان کا نام عریہ ہے, انہوں نے بتایا کہ یہ تو سپاری کھانے لگی ہے اور یہ جو ہے نہیں چھوڑ رہی. تو میں نے کہا آپ نے کچھ کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس کی خوب پٹائی لگائی. میں نے کہا پھر؟ تو کہنے لگی کہ آپ بھی یہ کر رہی ہے اور چھپ چھپ کے بھی کرتی ہے. تو میں نے کہا اور کہتا میں نے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو خوب ڈانٹا بھی ہے اور خوب جو ہے اس کی کلاس لی ہے مگر یہ نہیں سمجھ رہی, تو آپ اپنے طریقے سے سمجھائیں. میں نے ان کو بلایا, اپنے کمرے میں بٹھایا اپنے پاس, اور میں نے ان کو کہا کہ عریہ بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ پہلے میں نے ان کو کچھ ڈیفائن کیا کہ ایک گڈ ہیومن کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں اور ایک بیڈ ہیومن کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. میں نے بتایا کہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں, اور جو برے بچے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اچھے بچوں کی کیٹیگری میں آ رہی ہیں یا برے بچوں کی کیٹیگری میں آنا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اچھی بچی بننا چاہ رہی ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ پھر آپ کو اس چیز کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہ تو اچھے بچوں کی کیٹیگری میں نہیں آتا. اور وہ دن اور آج کا دن اس کے بعد وہ کچھ ایسا نہیں کر رہی. سو جب آپ کسی کے اندر شیم انڈیوس کرتے ہیں, تم تو ہو ہی گندے, تم تو نکمے ہو, یا مار پیٹ کرتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, تو شیم انڈیوس کرنے سے مسئلہ کم نہیں ہوتا, مسئلہ بڑھتا ہے. جنرلی جب ہمارے گھروں میں کوئی ایڈکٹ آتا ہے یا کوئی بچہ ڈرگ لیتا ہے تو جنرلی زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر شیم انڈیوس کی جا رہی ہوتی ہے. نکمے ہو, گندے ہو, وہ پہلے ہی شیم کی وجہ سے ڈرگ میں آیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی شیم کا شکار ہوتا ہے وہ, کیونکہ ہمارے ہاں اور کچھ ہے نہیں ہے, شیم بہت ہے. ٹھیک ہے, سو پھر اس کے اندر اور شیم ڈالی جاتی ہے اور ایکسپیکٹ بیٹر ریزلٹ کیے جاتے ہیں جو کہ نہیں آتے. سو آپ سب نے اپنی اپنی شیم کو بھی ٹریٹ کرنا ہے, اور ان پیشنٹس کو بھی شیم انڈیوس کر کے نہیں ٹریٹ کرنا, بلکہ ان کو بھی بتانا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں, کیا کیا خوبیاں ہیں, اور اگر یہ اپنی کسی خرابی جو کہ ان کے اندر آ گئی ہے اس کو ٹھیک کرے تو کیسے کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. تو اٹ کین ہیلپ دیم. سو شیم کی میرے خیال میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی ہے, تو اگر سمجھ آئی ہے تو اب آپ شیئر کریں کہ آپ کو کون کون سے شیم سے ریلیٹڈ خیالات آتے ہیں. جی کون شیئر کرے گا؟ جی سر کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس یہ برانڈ ہونا چاہیے, کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میرا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا مطلب اچھا چہرہ نہیں ہے, اللہ نے صحیح نہیں بنایا, ناک بھی میری ٹیڑھی ہے, یہ خیال آتا ہے. اچھا آج کل کے بچوں کو ایک اور بھی خیال آتا ہے شیم سے ریلیٹڈ کہ موبائل نہیں ہوگا, ہمارے پیشنٹ کو کہ ہم موبائل کی باؤنڈری تو میری کیا عزت ہوگی. یعنی اگین آپ نے اپنی عزت کو اسپیسیفائی کر دیا, اور میں کزنس میں جاؤں گا وہاں ان کے پاس موبائل ہوگا اور میرے وہ کہیں گے تمہارا موبائل نمبر, اور میں کہوں گا میرے پاس تو موبائل نمبر ہی نہیں ہے, تو میں تو مر جاؤں گا, ذلیل ہو جاؤں گا کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے. تو یہ ایک میں نے دیکھا ہے کافی زیادہ خیال بچوں میں, اور ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان میں یہ خیال کافی زیادہ آتا ہے, اور وہ گھر جا کے بعض دفعہ اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں موبائل نہیں ہوا تو میں تو میری کوئی عزت ہی نہیں رہے گی. تو یہ شیم کی وجہ سے ہوتا ہے. تو پھر آپ نے لازمی موبائل کے بغیر رہنا ہے, اور لوگوں کو بتا دینا ہے کہ مجھے جی موبائل کی اجازت نہیں ہے کیونکہ میں ریکوری میں ایڈکٹ ہوں. ہائڈ نہ کریں اپنے مسائل کو, جتنا ہائڈ کریں گے اتنا یہ بڑھیں گے, اتنا یہ پھلے پھولیں گے, اور اتنا آپ کے پاؤں میں چین آئے گی جو آپ کو روک کے رکھے گی. تو آپ نے ہائڈ نہیں کرنا. اگر آپ کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے تو لوگوں کو بتا دینا ہے کہ جی آج کل میرے پاس موبائل نہیں ہے. وہ کہے گا کیوں؟
کیونکہ میں ریکوری میں ایڈکٹ ہوں, میں اس بیماری سے فائٹ کر رہا ہوں. لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, لوگ اچھا سمجھتے ہیں جب آپ ایسے بات کرتے ہیں, مگر جب آپ فائٹ کرتے ہیں پتہ ہوتا سب کو ہوتا ہے, تو لوگ اور زیادہ کریدتے ہیں. جتنا آپ فائٹ کرتے ہیں لوگ اتنا کریدتے ہیں اور اتنا آپ کے زخموں پر نمک چھینکتے ہیں. اور جب وہ سوال بھی کرتے ہیں تو آپ کو برا محسوس ہوتا ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اور پھر وہ اور پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ نشے کی بیماری میں گھر والوں کو اس بیماری کا سب سے آخر میں پتہ چلتا ہے. پہلے رشتہ داروں کو, محلے داروں کو, دوست یاروں کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے, ماں باپ کو آخر میں پتہ چلتا ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنا کہ میرا بچہ از ویری ڈیفیکلٹ, ان کے سامنے ہوتے ہوئے انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ڈینائل کی وجہ سے. ان کو نظر نہیں, وہ بچہ اس کی آنیاں جانیاں, اس کا ہونا, اس کے رویے, اس کے ایکشن سب بتا رہے ہوتے ہیں, چیخ چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں, مگر ماں باپ کو نہیں نظر آتا کیونکہ وہ ڈینائل میں رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ ڈینائل میں سکون ہوتا ہے, پیس ہوتا ہے, کمفرٹ ہوتا ہے. اگر ایکسیپٹ کریں کہ میرا بچہ, تو پینفل ہے. سو والدین کو نشے کی بیماری میں سب سے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا بچہ, اور جن سے وہ چھپا رہے ہوتے ہیں ان کو ان سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا بچہ کیا کر رہا ہے, مگر وہ پتہ نہیں کیوں اگلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ کے منہ سے سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور جب شیم آپ کے اندر ہوتی ہے تو آپ سے یہ ورڈز کہیں نہیں جا رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ شیم آپ کو روکتے ہیں کہ اگر میں یہ ورڈ کہوں گا تو اس کا مطلب میں نکما ہوں, میں اپنے بچے نہیں ہینڈل کر سکا, میں ان کا خیال نہیں رکھ سکا, میں بہت نکما ہوں. آیا کہ آپ تو نکمے نہیں ہیں, آپ تو نکمے نہیں ہیں. کچھ چیزیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے. آپ کے اختیار میں کیا رکھا ہے؟ سمجھانا, اسکول بھیجنا, خیال رکھنا, باقی کچھ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہے. بعض دفعہ والدین کی بہت احتیاطوں کے باوجود بچہ کسی ایکسیڈنٹ سے گزر جاتا ہے, گر جاتا ہے, بچے کا بیڈ سے گر کے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے, یعنی کہ بڑی پروٹیکشن ہے. تو کیا پھر آپ کی کوئی کمی تھی, آپ کی کوئی کوتاہی تھی؟ تو کچھ چیزیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے. بٹ جب شیم ہوتی ہے تو نہیں, پھر تو اس کا مطلب میری کمی ہے, میری کوتاہی ہے, میں ٹھیک نہیں ہوں, میں پرفیکٹ نہیں ہوں, اور آپ پرفیکٹ ہو بھی نہیں سکتے. سو اور کچھ شیئر کریں اپنی, کہ اس کے یہ روزانہ یہ چین ہمیں روزانہ فیس کرنا پڑتی ہے. روز ہم اس چین کو فیس کرتے ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی, کچھ کرنے نہیں دیتی, چلنے نہیں دیتی, اپنی زندگی اپنے مطابق نہیں جینے دیتی. چین ہم اپنی زندگی دوسروں کے مطابق گزار رہے ہوتے ہیں, دوسروں کی ایکسپیکٹیشن پہ گزار رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو کیا اچھا لگے پر گزار رہے ہوتے ہیں, دوسرے کیسے خوش ہوں گے پر گزار رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم شیم میں ہوتے ہیں. بٹ جب ہم شیم سے نکل جاتے ہیں تو پھر سب سے اہم, سب سے امپورٹنٹ میرے لیے میری خوشی, میری ایکسپیکٹیشن, میری ڈیزائر, مجھے کیا اچھا لگتا ہے, میرے لیے کیا کمفرٹیبل ہے, میرے لیے کیا ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے. بٹ اگر میں شیم میں ہوں تو پھر میں سب سے آخر میں ہوں, کیونکہ میں تو دوسروں کو خوش کرنا چاہتا ہوں, کسی طرح سے وہ ہو جائیں, کسی طرح سے ان کی ایکسپیکٹیشن پہ میں پورا اترا, کیونکہ جب میں ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتروں گا تو وہ مجھے قبول کر لیں گے, اور اگر میں ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتروں گا تو میں ریجیکٹ ہو جاؤں گا, پھر کوئی اور نہیں ہے. یہ شیم ہی تو ہے جس کی وجہ سے آج یہ پرابلم ہے کہ ہر لڑکا, اسے جو پہلی لڑکی ملتی ہے وہ کہتا ہے کہ بس یہ دنیا کی آخری لڑکی ہے, دس از ڈیو ٹو شیم. اور ہر لڑکی جس کو پہلا لڑکا ملتا ہے وہ کہتی ہے بس اس کو نہیں جانے دینا میں نے, کیونکہ یہ آخری لڑکا ہے. بٹ بہت آپشنز پڑی ہوتی ہے, بٹ کیونکہ وہ شیم میں ہوتا یا ہوتی ہے کہ میری تو ناکی ٹیڑھی ہے, یہ مل رہا ہے بس کافی ہے, میرا تو کمپلیکشن ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ مل رہا ہے تو کافی ہے. بٹ اگر آپ 30 سال, 40 سال, 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک لڑکے یا ایک لڑکی کی کتنی زیادہ آپشنز ہوتی تھی, اور والدین فیصلے کرتے تھے, اور وہ شادیاں پھر زیادہ چلتی بھی تھی. آپ اگر ابھی ڈیورس ریٹ دیکھیں تو وہ 60-70 پہ ہے, کیونکہ زیادہ تر شادیاں بچے انڈر دا انفلوئنس آف شیم ہوتے ہوئے
अपने लिए खुद करते हैं और वो शेम में होते हैं, जो पहली मिल गई बस कहते हैं फिर तो मुक जाएगी दुनिया से, कहते हैं आखिरी है कर दूं, और उसमें वो गलत फैसला कर छोड़ते हैं क्योंकि वो शेम में होते हैं कि मैं तो, मेरा कॉम्प्लेक्शन ही ठीक नहीं है, मेरे तो नाक भी टेढ़ी है, मेरा तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, तो फिर पता नहीं कोई कबूल करे ना करे, तो जो कर रहा है तो सही है। आया कि वो आपका एक जिंदगी का बहुत अहम फैसला होता है। आप सोचें, खवातीन स्पेशली पूरा मॉल जो है वो छान के, जितने ब्रांड है सब छान के आखिर में एक सूट ले लेते हैं। अच्छा पसंद भी आ गया हो तो उसको सिलेक्शन में रखते हैं और आगे दूसरा ब्रांड, तीसरा ब्रांड, चौथा ब्रांड, फिर घूम के पूरा मॉल, हाँ वो ही बस ठीक है, और फिर जाके ऐसे ही होता है ना, वो ड्रेस जो कितने साल पहन लेंगे, 1 साल 2 साल, दैट्स ऑल, और वो बंदा या बंदी जिसके साथ पूरी जिंदगी रहना है तो ऑप्शंस होनी चाहिए ना, यानी वो बंदा या बंदी जिसके साथ पूरी जिंदगी रहना है तो 3-4 ऑप्शंस में से तो सिलेक्शन होनी चाहिए कि आपके हाथ में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और फिर आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। जैसे आप ड्रेस का कर रहे हैं, जूतों का कर रहे हैं, क्या आपने कभी वही जूता खरीद लिया जो पहला मिला बस ठीक है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप इस महंगाई में भी आप ऐसा करते हो कि जो पहली दुकान पे गए, जूता देखा और खरीद के बाहर आ गए और बस खत्म। जितने जूते के वहां करीब ब्रांड होंगे, कम से कम जहां तक मेरा ख्याल है तो 4-5 तो घूमते होंगे, ऐसे ही कपड़ों का, ऐसी ही दीगर चीजों का। तो लाइफ पार्टनर की बारी ऐसा क्यों कि जो पहला मिल गया ड्यू टू शेम कि आई एम नॉट एक्सेप्टेबल, आई एम नॉट लवेबल, आई एम नॉट रिस्पेक्टेबल, मैं फॉल्टी हूं, डिफेक्टिव हूं, जो मिल रहा है बस ठीक है, इसी के साथ गुजारा हो जाएगा। जी पहली मोहब्बत भी तो हो सकती है सर। आप पहली मोहब्बत भी हो सकती है अगर मोहब्बत है, चंद महीने के बाद तलाक हो जाती है, वो देखें चंद महीने के बाद तलाक हो जाती है। चंद महीने क्या बात है, 2 महीने बाद कहते हैं मैंने नहीं इसके साथ रहना, मैं तलाक दे दूंगा। वो उसको कहता है मैं देखो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो तो दोनों को एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, फिर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। तो फिर ये वाली कहानी हो रही होती है, तो ये ड्यू टू शेम ही होती है। सो और कोई पेशेंट्स में से आप लोगों को ऐसे ख्याल आते हैं? नहीं आते, अच्छी बात है। और किसी को आते हैं ऐसे क्या? अब्दुल्ला क्या? सर मेरे इलाज के बारे में मेरे खानदान में किसी को पता ना चल जाए। अच्छा ये ख्याल आते हैं। आया कि देखें ना, इलाज के बारे में ना पता चल जाए, इलाज तो एक अच्छी चीज है, उसके बारे में अगर पता चल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को बीमारी के बारे में तो पता है, ये नहीं हो सकता है कि उनको ना बताओ। और अब अगर इलाज के बारे में पता चल गया तो कोई बात नहीं, किसी को अपेंडिक्स हो, टीबी हो, हेपेटाइटिस हो तो फिर पता चाहता है ना पता चले, बल्कि वो कोले कर रहा होता है जी दुआ करना कल मेरी सर्जरी है, दुआ करना कल मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ इलाज के लिए, कोले कर रहे होते हैं। इसमें भी कर लेनी चाहिए, बोलिए कि जी दुआ करें मेरा इलाज हो रहा है, क्योंकि दुआ में भी तो एक ताकत है, फिर लोग दुआ करते हैं आपके लिए। और किसी को कोई इस तरह की शेम वाले ख्यालात आते हैं, शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से हमारा इन ख्यालात से छुटकारा होगा। एक बात है कि हमने शर्म छोड़ दी, ठीक है, भीड़ बन के खड़े हो गए, सामने से 2 रवैये सामने आते हैं अब इतने अरसे में। एक तो कहता है मुबारक हो आपने ये चीज छोड़ दी सबके सामने, और दूसरा ये कहते हैं कि गुस्से में वो आपको ये चीजों को तंजिया बोलते हैं। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमने लोगों का नहीं सोचना, नहीं, वो हमारे मुंह पे खड़े होके बोल रहे हैं, अगर गुस्से में 10 लोग सुन रहे हैं तो फिर इन बच्चों को क्या करना चाहिए? वो क्या बोल रहे हैं? अलीम साहब वो लोग कहते हैं आपको तो बेटा इस तरह की क्या बात करते हैं हमारे यहाँ पर। हाँ, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उस वक्त आपको ये नहीं देखना कि आप लोग क्या कह रहे हैं, आपने ये देखना है कि क्या आप अपने बेटे के लिए काम सही कर रहे हैं, दैट्स ऑल। उनको क्या, क्योंकि शेम में आपके लिए आप ज्यादा अहम है, लोग ज्यादा अहम नहीं है। उनको कैसे, उनको सुन ले मारपीट जी, मारपीट नहीं नहीं करें, मारपीट ना करें, सुन ले और सुनने के बाद थोड़ा हंस ले कि लोग कहना देखें
آپ لوگوں کی سوچوں کو، لوگوں کے لفظوں کو، لوگوں کے ایکشن کو تو نہیں کنٹرول کر سکتے. میں اگر کہیں سے جا رہا ہوں، لوگ میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، تو وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. میرے اختیار میں کیا ہے کہ میں اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنے بارے میں کیا ورڈ استعمال کر رہا ہوں، میں اپنے ساتھ کیسا رویہ رکھے ہوئے ہوں، میں اپنے آپ کو کن چیزوں کو ترجیح دیتا ہوں، میں کیا اپنی خوشیوں کو ترجیح دیتا ہوں یا لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے میں لگا ہوں. میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا لفظ دیتا ہوں یا لوگ مجھے کیا لفظ دیتے ہیں، لوگ مجھے کیا جو ہے کمپلیمنٹ کرتے ہیں. سو لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں، بٹ جب آپ خاموش رہیں گے، جب آپ ہنس دیں گے آگے سے، تو لوگ پھر کہنا چھوڑ دیں گے. مگر اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، آپ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کریں گے، تو ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم ہو. لوگوں کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا سوچنے کا طریقہ ہے، میں آپ کے سوچنے پر پابندی تو نہیں لگا سکتا، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہو، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا. جی سر، یہ کہ اگر پوری کوشش کے باوجود جب ہمارے پاس صرف فیلئرز ہی آتے ہیں تو وہ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اچھا، فیلئر ہمیشہ ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، مگر فیلئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے. جیسے اگر آپ تھامس ایڈیسن کو دیکھیں، اس نے 999 دفعہ فیلئر اپنایا اور پھر 1000ویں دفعہ جا کے بلب بنا دیا. تو وہ جو 999 ہیں وہ فیلئر نہیں ہے. ان 999 میں اس نے جانا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے جانا کہ بلب کیسے نہیں بنتا، وہ بلب نہ بننے کے طریقے ہیں. اور ہر فیلئر میں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں یہ ڈیزرو کروں اسی لیے میں فیل ہو رہا ہوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہاں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تاکہ میں اس کو کور اپ کر کے اور آگے بڑھوں. مگر اگر کوئی فیلئر ہوتا ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا اس لیے میں فیل ہو رہا ہوں، شاید میں اس قابل ہی نہیں ہوں اسی لیے میں فیل ہو رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. بہت سارے ٹیسٹ میں، میڈیکل کے ٹیسٹ میں، انجینئرنگ کے ٹیسٹ میں اور دیگر ٹیسٹ میں بچے جاتے ہیں اور جو شیم میں نہیں ہوتے وہ نیکسٹ اٹیمپٹ، تھرڈ اٹیمپٹ، فورتھ اٹیمپٹ کرتے رہتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں. مگر جو شیم میں ہوتے ہیں وہ پہلے اٹیمپٹ میں، اور کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پہلے اٹیمپٹ میں فیل ہونے کے بعد سوسائڈ کر لیتے ہیں. جب کوئی بڑے ایگزام ہوتے ہیں، آپ اگلے دن کا نیوز پیپر پڑھ لیا کریں، جب کسی بڑے ایگزام کا رزلٹ آتا ہے، BPS کا، انجینئرنگ کا اور دیگر کوئی اگر آپ کے CSS کا، آپ اگر اخبار پڑھیں گے آپ کو سوسائڈ کی خبریں ملیں گی ڈیو ٹو شیم. کیونکہ جیسے ہی وہ فیل ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں ڈیزرو نہیں کرتا، اور وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ شیم ہمیں ڈپریشن میں لے کر جاتا ہے اور وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. مگر آپ کو بہت ساری ایسی ایگزامپل ملے گی جو سیکنڈ اٹیمپٹ میں جاتے ہیں، تھرڈ اٹیمپٹ میں جاتے ہیں اور لگے رہتے ہیں انٹل وہ کامیاب ہو گئے. وہ لگے رہتے ہیں، اپنی اسٹریٹجیز بدلتے رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کہاں کیا کمی کوتاہی رہ گئی، کیونکہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی رہ سکتی ہے مگر میں کم نہیں ہوں، میں کوتاہی نہیں ہوں. ہاں، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، مجھ سے کوئی کمی رہ سکتی ہے جس کو میں نے پورا کرنا ہے، جس کو میں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. مگر شیم میں کیا سوچ آئے گی کہ میں کم ہوں، میں ڈیزرو نہیں کرتا، کوتاہی میں ہوں تو میں اب کیسے ٹھیک ہوں گا. جیسے جب آپ چھوٹے بچوں کو یہ کہتے ہیں تم گندے ہو، تم نکمے ہو، تو اس کے دماغ میں پتہ ہے کیا سوچ آتی ہے؟ میں گندا ہوں تو پھر اب کیا کروں، میری کون سا منی بیگ کوئی گارنٹی ہے، کوئی تبدیل ہو کے آ جاؤں. مگر جب آپ اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ وہ چڑیاں ہیں جس میں میری جان ہے، اور ایسا ہوتا ہے والدین کی جان ہوتی ہے بچوں میں، مگر بیٹا یہ ایک کام ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں. میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کریں. موسٹلی والدین بچوں کو وہ بتاتے رہتے ہیں جو وہ نہیں چاہتے ہیں ان سے. یعنی وہ بتاتے ہیں میں چاہتا ہوں تم غصہ نہ کرنا، میں چاہتا ہوں تم یہ نہ کرنا، تم یہ نہ کرنا، تم یہ نہ کرنا، اور اصل میں وہ سارا کچھ کرتا ہے. تو سائیکالوجی کہتی ہے کہ بچوں کو وہ بتائیں جو آپ چاہتے ہیں ان سے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ وہ کریں تو وہ بتائیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا رویہ ایسا ہو، میں چاہتا ہوں آپ یہ کریں، میں چاہتا ہوں آپ یہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وہی کچھ کریں گے. بٹ شیم میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ اس طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جی اور کوئی
اور جی سر شیم جو ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ میں بھری پڑی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، مطلب دوسرے لوگوں میں بھی ہے، تو آپ اس کو ہم کیسے ختم کریں کہ ہم مطلب ایک شیم میں زندگی گزاریں؟ لوگ بھی شیم انڈیوس کرتے ہیں آپ کے اندر، یعنی اس پہ بھی صرف آپ کے اندر خود بخود نہیں آتی، لوگ بھی شیم انڈیوس کرتے ہیں، لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں تم نکمے ہو، تو اس کو فلٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تم گھٹیا ہو، لوگ کہہ دیتے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں لوگ کہہ دیتے ہیں تم گھٹیا ہو، تم نے یہ کیسے کپڑے پہن لیے، تم نکمے ہو، تم خراب ہو، تم برے ہو. تو انہیں فلٹر کرنے کی ضرورت ہے. ہر بات کو، لوگوں کی ہر بات کو اندر جانے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کہ اپنی ہر بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ اندر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو فلٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی سوچوں کو بھی فلٹر کرنا چاہیے، اور جو شیم بیسڈ سوچیں ہوں ان کو سائڈ لائن کر دینا چاہیے. کہ اگر اپنے دماغ میں سوچ آئے کہ لوگ کیا سوچیں گے اگر میرے پاس موبائل نہیں ہوگا، لوگ کیا سوچیں گے اگر میں نے یہ کپڑے نہیں پہنے، لوگ کیا سوچیں گے میں پیدل چل رہا ہوں، لوگ کیا سوچیں گے میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، تو فوراً ان کو فلٹر کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ لوگ سوچتے رہے تو سوچیں، میرے لیے تو کمفرٹیبل ہے یہ کپڑے، میرے لیے تو کمفرٹیبل ہے ایسے، میرے لیے اور میرے علاج کی ضرورت ہے موبائل نہ ہونا، میرے علاج کی ضرورت ہے بہن کے ساتھ جانا یا اماں کے ساتھ جانا، تو میں تو اپنے علاج کا سوچوں گا نہ کہ میں لوگوں کا سوچوں. سو فلٹر کرنا چاہیے تھاٹس کو، اور ڈیلی کرتے رہنا پڑے گا. یہ روزانہ یہ سوچیں روزانہ آتی ہیں، مختلف مومنٹس پہ آتی ہیں. جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آتی ہیں، جب آپ اپنی گلی میں جاتے ہیں تو آتی ہے، جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو آتی ہیں. تو آپ کو جو فلٹر کا کام ہے وہ ہر وقت ایکٹیو رکھنا پڑے گا. اور جب بھی کوئی شیم فل تھاٹ آئے جو بتائے کہ نہیں آپ تو شیم میں جا رہے ہیں، تو اس کو سائڈ لائن کرتے ہیں، اسے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا. پھر اس کے اینٹی جائیں، یعنی وہ روک رہی ہے آپ اس کے اینٹی جائیں، اس کو فیس کریں، آپ خود ہی شیم سے نکل جائیں گے. جی اور کوئی اگر شیئر کرنا چاہے اپنے شیم کے، اس کو یہ والی تھاٹ ڈسٹرب کرتی ہے، تنگ کرتی ہے. مجھے یہ ڈسٹرب کرتی ہے کہ میں نے ہاؤس وائف رہی ہوں، اپنا ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ دی، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب میں اپنے آپ کو پوری دنیا سے پیچھے سمجھ رہی ہوں، تو وہ میں کیا کروں؟ تو آپ کو جو ہے نمبر ایک تو آپ کو اگر لوگوں کی وجہ سے آپ دنیا سے پیچھے سمجھ رہی ہیں تو پھر ٹھیک نہیں ہے، تو آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پہ جائیں. مگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کچھ کر سکتی ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے تو یہ اچھی چیز ہے، کچھ کرنا چاہیے. آپ کو سوچیں کہ پھر آپ کیا کر سکتی ہیں، کچھ سیکھ سکتی ہیں، کوئی کورس کر سکتی ہیں، کوئی ڈپلوما کر سکتی ہیں، تو کرنا چاہیے. باہر ملکوں میں لوگ 85 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، 85 سال کی عمر میں کوئی کورس کر لیتے ہیں، ٹریننگ کر لیتے ہیں. بڑی بڑی ایگزامپلز ہیں لوگ ریٹائر ہونے کے بعد، جیسے کے ایف سی ایک ایگزامپل ہے کہ وہ جو آنر ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ پروجیکٹ شروع کیا اور کتنا فیمس پروجیکٹ ہے یہ. سو ہمارے یہاں ریٹائر ہونے کے بعد کہتے لو جی ہم اب بس ہم تو جی لیے، ہم نے جو جینا تھا، ہم نے جو کرنا تھا، اور وہ اپنے آپ کو خود ہی کنارے پہ لگا لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. ہر دن اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اپنے ہر دن کو ایک ماسٹر پیس بنانا ہے، ہر دن کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا ہے اپنے لیے یا کسی کے لیے، اور کرتے رہنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ لو جی بس ہم نے تو جی لیا جو جینا ہے. اللہ نے آپ کو دن دیا ہے، جو دن آپ کروڑوں اربوں دے کے بھی نہیں لے سکیں گے جب ختم ہو گئے. تو اپنے ہر دن جو ڈیلیور کر سکتے ہیں، جو دے سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں اس دنیا کو بہتر بنانے میں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں، وہ کرتے رہیں. کیونکہ زندہ رہنے کا حق انہی کا ہے جو ڈیلیور کرتے ہیں. جو ڈیلیور نہیں کرتے ان کے پاس یہ حق نہیں رہتا. اور اسی لیے جو بڑے بڑے فلاسفرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ از اکول ٹو ڈائنگ. اگر آپ ریٹائر ہو گئے تو پھر آپ مر گئے، اس لیے ریٹائر نہیں ہونا. اور باہر ملکوں میں لوگ ریٹائر ہونے 80 پہ ریٹائر ہوتے ہیں، اور دوسرا ریٹائرمنٹ کے ساتھ انہوں نے پروجیکٹس سوچے ہوتے ہیں کہ ریٹائر ہوگا تو یہ ایک نیا پروجیکٹ شروع کروں گا، یہ ایک نیا کام، یہ کتاب لکھوں گا یا یہ ایک کام شروع کروں گا. والنٹیئر ورک شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیسوں کی تو ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت ہے، والنٹیئرلی ورک کر دیتے ہیں. وہ والنٹیئر ورک شروع کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. جی اور کوئی؟ اوکے تھینک یو.